آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن کے وینیوز کے بارے میں بڑا فیصلہ کیا ہے اور کچھ تحفظات بھی آ رہے ہیں سامنے مختلف فرانچائزز کی جانب سے، اور کن 4 شہروں میں ٹورنامنٹ ہوگا اور کن یہاں جو وینیوز ہیں ان کے اوپر مسائل ہیں، پشاور میں میچز ہوں گے یا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم خبر ہے وہ پاکستان ٹیم کے دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں اب گو کہ MRI رپورٹ جو آئی ہے ابرار احمد کی وہ بہتر آئی ہے۔ اس میں ایسا کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ ابرار احمد کو پرتھ ٹیسٹ میچ نہ کھلایا جائے، انہیں آرام دیا جائے، اور پرتھ وہ وینیو ہے جو کہ دنیا کی تیز ترین پچ کا حامل وینیو ہے، اور یہاں پر فاسٹ بولرز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ گو کہ ہمارے جو فاسٹ بولرز ہیں ان کی حالیہ عرصے میں کارکردگی بہتر نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیم کو اس میچ کے لیے، اس وینیو کے لیے اپنے پیس اٹیک پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال ابرار احمد کا پاکستان ٹیم کے لیے نہ کھیلنا کسی حد تک نفسیاتی دھچکا ضرور ہے، کیونکہ 2022 سے اب تک وہ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 38 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، جبکہ کوئی دوسرا ساتھی بولر ان کا 20 وکٹوں کی حد بھی پار نہیں کر سکا۔ تو ایسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابرار احمد کا پاکستان کی ٹیسٹ سائیڈ میں حالیہ عرصے میں جو کردار ہے وہ کتنا اہم رہا ہے۔ لیکن اب جو ان کے متبادل کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے وہ ساجد خان کو وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن امکان تو میرے خیال میں یہی ہے کہ ساجد خان کو بھی نہیں کھلایا جائے گا بلکہ نعمان علی کھیلیں گے۔ لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ دونوں اسپنرز کھیلیں، نعمان علی کو بھی کھلایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ساجد خان کو کھلایا جائے۔ ساجد خان ایک آف اسپنر ہیں، ان کی گیند میں باؤنس بھی ہے، اور چونکہ حریف ٹیم میں زیادہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں اس لیے ساجد خان کو ترجیح دی گئی ہے زاہد محمود کے اوپر۔ اگر زاہد محمود کی وکٹ حاصل کرنے کی ایبلٹی دیکھیں تو وہ خاصی بہتر ہے۔ وہ پاکستان کے لیے جتنی اننگز کھیلے ہیں 2 ٹیسٹ میچز کی، 4 اننگز میں انہیں بولنگ کرانے کا موقع ملا، کسی اننگز میں سوائے ایک اننگ میں صرف 2 وکٹیں حاصل کی، ورنہ کسی اننگز میں 3 سے کم وکٹیں حاصل نہیں کی ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے پاکستان کے لیے 7 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے ساجد خان نے سوائے ایک ٹیسٹ میچ کے کسی بھی میچ میں بڑی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دورہ زمبابوے میں انہیں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کا موقع ملا تھا، وہاں پر وہ 2 ٹیسٹ میچز کی 4 اننگز میں صرف 2 وکٹیں حاصل کر سکے تھے، 3 اننگز میں انہیں 1 وکٹ بھی نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد ان کی آخری سیریز تھی آسٹریلوی ٹیم کے خلاف، 3 ٹیسٹ میچز میں وہ صرف 4 وکٹیں حاصل کر سکے تھے۔ تو ان کی جانب سے کوئی بڑی کارکردگی سوائے میرپور ٹیسٹ کے جس میں وہ 12 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی بڑی کارکردگی فی الحال سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اور حالیہ جو قائد اعظم ٹرافی ہے اس میں بھی زاہد محمود کے جو وکٹیں ہیں یا ان کے جو فگر ہیں وہ زیادہ بیسٹ ہیں، لیکن بہرحال ساجد خان کو بلایا گیا ہے تاکہ وہ وہاں پر ریپلیسمنٹ کے طور پر اسکواڈ میں شامل ہو سکیں۔ البتہ ابرار احمد اگلے جو میچز ہیں 2 یا 3 ٹیسٹ میچ وہ کھیل سکیں گے، جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ اپڈیٹ تو ہے پاکستان ٹیم کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن کے حوالے سے بڑے فیصلے کیے ہیں، جن میں ایک تو یہ کہ 4 وینیوز پر یہ ٹورنامنٹ کرایا جائے گا، جس میں لاہور اور کراچی، پہلے تو 2 شیڈیول تھے کہ لاہور اور کراچی میں میچز ہوں گے، لیکن اب ملتان کو بھی ایڈ کیا گیا ہے اور راولپنڈی کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ البتہ پشاور زلمی جو کہ ہمیشہ سے ان کا مطالبہ رہا ہے کہ پشاور میں میچز کرائے جائیں، لیکن PCB نے ان کا مطالبہ فی الحال نہیں مانا ہے، وہاں پر میچز کے انعقاد سے معذرت کر لی ہے۔ حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ماہ سے کم وقت میں پشاور کا اسٹیڈیم پوری طرح تیار ہو جائے گا انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کرنے کے لیے، لیکن PCB نے کم از کم اس سال اپنا کوئی میچ وہاں پر نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ کسی حد تک زیادتی بھی ہے پشاور کے شائقین کرکٹ کے ساتھ، پشاور زلمی کے ساتھ، کیونکہ جب کوئٹہ میں گزشتہ ایڈیشن میں ماحول بھی سازگار نہیں تھا، وہاں پر کچھ اور مسائل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر نمائشی میچ کرایا گیا تھا پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان۔ تو اب کم از کم پشاور میں کچھ میچز رکھے جا سکتے تھے، کم از کم 2 سے 3 میچز رکھے جاتے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے PCB نے فی الحال ایسا کرنے سے معذرت کی ہے۔ البتہ جو میچز ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ ضرور ہو رہا ہے کہ ٹورنامنٹ کا آغاز لاہور سے کیا جائے یا کراچی سے۔ 8 فروری کو بنیادی طور پر لاہور سے ایونٹ کا آغاز ہونا ہے، لیکن فروری میں پورے پنجاب سمیت لاہور میں اور ملتان میں سب سے زیادہ دھند ہوتی ہے، یہاں پر میچز کا انعقاد بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے، اچھا یہ اس مسئلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹورنامنٹ کا آغاز
جو ہے وہ کیا جائے کراچی سے، اور فائنل بھی کراچی میں اس بار ہوگا۔ تو اس پر بھی فرنچائزز کو مسائل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر فائنل میں تماشائی کم آئیں گے، گیٹ منی کم ہو جائے گی اور نقصان ہو جائے گا، لیکن پی سی بی نے کہا ہے کہ اس بار ان کی ذمہ داری ہے، کچھ ایسا کریں گے کہ زیادہ تماشائی گراؤنڈ میں آئیں کم از کم فائنل دیکھنے کے لیے۔ لیکن بہرحال جو سابقہ 2 سے 3 ایکسپیرینس رہے ہیں، چاہے انٹرنیشنل سیریز ہو چاہے پاکستان سپر لیگ کے میچز ہوں، تو کراچی میں تماشائیوں کی بہت کم تعداد آئی ہے، اس لیے فرنچائزز کو تحفظات ہیں کہ وہاں پر میچز نہ کرائے جائیں، خاص طور پر فائنل یا ناک آؤٹ کے میچز۔ لیکن اب یہ تو طے ہو گیا ہے کہ فائنل کراچی میں ہوگا، البتہ جو شروع کے میچز ہیں وہ بھی شاید کراچی میں شفٹ کیا جائیں کیونکہ لاہور میں دھند ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مارچ میں رمضان المبارک بھی آنا ہے، اور اس دوران کچھ ڈبل ہیڈرز میچز یعنی کہ جو ایک دن میں 2 میچز کھیلے جاتے ہیں وہ بھی رمضان کے دنوں میں شیڈیول کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ جو فرنچائزز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈبل ہیڈرز میچز ہیں وہ رمضان المبارک سے پہلے کرا لیے جائیں تاکہ زیادہ مسئلہ نہ ہو۔ رمضان میں لوگ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سونا ہوتا ہے، انہیں صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، ساری رات نہیں جاگ سکتے، یا پھر روزے کے اندر رکھ کر میچ کرانا بھی یا میچ کھیلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، تماشائیوں کا آنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی سینیریو سامنے آ رہے ہیں، لیکن اب اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے، رمضان المبارک کے درمیان جو ہے ڈبل ہیڈرز کے بجائے صرف ایک میچ کرایا جائے، اور جتنے ڈبل ہیڈرز بنتے ہیں وہ پہلے کرا لیے جائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تماشائی بھی بآسانی وہاں جا سکیں گے، اور عبادات بھی ہر کسی نے کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہو سکیں گی، تو اس طرح کے مسائل پھر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں پر لازمی نہیں ہے، ہمارا اپنا ڈومیسٹک ایونٹ ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے شیڈیول کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے رسک نہیں لینا چاہیے جس میں ٹورنامنٹ کی افادیت یا ان کی مقبولیت کم ہونے کا اندیشہ ہو۔ لیکن بہرحال امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کو حل کیا جائے گا تاکہ پاکستان سپر لیگ کا آنے والا سیزن بھی پوری طرح کامیاب کرایا جائے۔ البتہ جو دوسری بات ہے کہ ایونٹ کہاں ہوگا، اب یہ بات کنفرم ہے کہ پورا ٹورنامنٹ پاکستان کے اندر ہوگا، اس لیے اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 8 فروری کو چونکہ الیکشن بھی ہونے ہیں، عام انتخابات ہیں، پاکستان کی ڈیٹ ہے، اسی دن ٹورنامنٹ کا آغاز ہونا ہے، تو بہتر یہ ہوتا کہ جو شروع کے میچز ہیں، پہلے ہفتے کے میچز جو تیاری ہے وہ پاکستان کے بجائے کسی اور ملک میں کرائی جائے، جس کے لیے یو اے ای اور ساؤتھ افریقہ کے 2 نام دیے گئے تھے، لیکن اب یہ معاملہ ختم ہو چکا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹورنامنٹ پورے کا پورا پاکستان ہی میں کرایا جائے گا، کیونکہ بعض فرنچائزز کو اس حوالے سے شدید تحفظات تھے، وہ چاہتے تھے کہ بڑی مشکل سے ایونٹ پاکستان میں آیا ہے تو پاکستان سے باہر نہ لے جایا جائے، اور یہ میرے خیال میں اچھا فیصلہ بھی ہے، اس سے پاکستان کرکٹ کو ہی کو فائدہ ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب پی ایس ایل کی ڈرافٹ کا وقت آ گیا ہے، 13 دسمبر کو ڈرافٹ ہے، لیکن آج 10 دسمبر ہونے کے باوجود سلور کیٹیگریز اور گولڈ کیٹیگریز کے جو غیر ملکی پلیئرز ہیں ان کی فہرستیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ پاکستان کے جو دیگر پلیئرز ہیں، ایک تو وہ ہیں جو گزشتہ پی ایس ایل کھیلے تھے، ان کی کیٹیگریز تو آ گئی تھی لیکن وہ بھی رینیو کی گئی تھیں، رینیو کرنے کے بعد جو باقی پلیئرز بچتے ہیں ان کی ابھی تک کیٹیگریز سامنے نہیں آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اندرون خانہ کام ہو رہا ہو، لیکن یہ بہت بری مینجمنٹ ہے کہ لسٹیں تک جاری نہیں کر پا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سوچا جا سکے، یہ کہا جا سکے کہ فلاں کھلاڑی فلاں ٹیم میں جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ احمد شہزاد جو کہ گزشتہ پی ایس ایل کا حصہ نہیں تھے، اب وہ کس کیٹیگری میں کھیلیں گے، اس طرح اور بہت سارے ایسے پلیئر ہیں، ان کی نئی کیٹیگری کیا ہوگی اور اس ڈرافٹ میں وہ کس کیٹیگری میں شامل ہوں گے، تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں جو کہ حل کرنے ہیں۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اس بار کافی زیادہ سست روی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور امید ہے کہ دعائی کر سکتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں گے، لیکن اس بار پاکستان سپر لیگ کے معاملات جو ماضی میں ہوتے تھے اس کے برعکس بہت زیادہ ڈھیلے چل رہے ہیں اور بہت زیادہ برے انداز سے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔